اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات تخلیق کی گئی، دنیا کی ساری خوشیاں ان کی ولادت کے صدقے وجود میں آئیں، پھر باقی عبادتوں کی طرح میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین فرض کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر ہر سال ربیع الاول کے آتے ہی یہ بحث کیوں شروع ہو جاتی ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منانی چاہیے یا نہیں؟ بابا جی میری پریشانی بھانپ چکے تھے۔ اس سوال کے بعد وہ ایک لمحے کو مسکرائے اور گویا ہوئے، پتر، محبت ایک پرائیویٹ چیز کا نام ہے۔ محبت کا آدھا حسن اسے پوشیدہ رکھنے میں ہے۔ خدا سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہے نا۔ اس لیے اپنا محبوب بھی، اس کے جلوے بھی، اس کی رحمت بھی اور اس کی مسکان بھی ساری کائنات سے بانٹ لی۔ مگر خدا بھی تو پھر خدا ہے نا۔ ادھر بھی اس نے ایک راز رکھ دیا، امتی سب کو بنا دیا مگر عاشق کسی کسی کو۔ ہر عاشق کی ایک نشانی ہے کہ وہ ہر رکاوٹ اور فریب سے گزر کر محبوب تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے حج کو فرض کیا، کعبے کے گرد طواف کو فرض کر دیا، لیکن مدینے جانے کو فرض قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عبادت میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ ایک فرض عبادت آپ کو مجبور کرنی ہی پڑتی ہے، چاہے آپ کا دل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے حج عمرے کے فرائض مکہ تک ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اب مدینہ صرف وہی جائے گا جس کا دل کرے گا، کوئی مجبوری نہیں۔ خدا نے سمجھا دیا کہ امتی کا تعلق مکہ سے ہے اور عاشق کا تعلق مدینہ سے، عبادت کا تعلق مکہ سے ہے اور عشق کا تعلق مدینہ سے۔ اب اگر مدینہ کی حاضری بھی حج کا رکن قرار دے دی جاتی تو بامر مجبوری مدینہ ہر کسی کو جانا ہی پڑتا۔ اب خدا نے اپنی محبت اور محبوب کے پروٹوکول کا خیال بھی تو کرنا تھا نا۔ میں ان کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بابا جی پھر فرمانے لگے، پتر، بالکل اسی طرح خدا نے ہر اس عبادت کو فرض قرار دیا جس کا تعلق بس خدا سے ہے۔ اب اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، پھر چاہے محبت سے پڑھیں یا مجبوری سے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ آپ کو ہر حال میں یہ عبادتیں ادا کرنی ہیں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ اب درود و سلام کو افضل ترین اور مقبول عبادت کا درجہ دیا، وہ واحد عمل جو خدا بھی کرتا ہے مگر اس کو فرض نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مجبوری سے نہ پڑھے، بلکہ جو بھی پڑھے محبت سے پڑھے۔ پتر، محبت ساری عبادتوں کا مرشد ہے، اسی لیے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرض قرار نہیں دیا گیا تاکہ کوئی مجبوری سے یہ مقدس خوشی نہ منائے، جو بھی منائے جھوم کر منائے۔ اب سوچیں، اگر یہ فرض عبادت ہوتی تو کتنے لوگ ماتھے پر بل چڑھا کر جیب سے پیسہ لگاتے۔ خدا کی بارگاہ میں سب کچھ گوارا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دل کی تنگی اور ماتھے کی تیوری کسی صورت قبول نہیں۔ ابلیس کے سوا کون ہے جو اس ولادت پر خوشی نہ منا رہا ہو؟ خدا نے ولادت کے سال ہر ماں کو نورینہ اولاد ایسے ہی تو عطا نہیں کی۔ شام تک کے محلات روشن کرنا خدا کی شان کے مطابق تھا، اپنی گلی محلوں میں چراغاں کرنا ہماری حیثیت کے مطابق ہے، مگر خوشی ایک ہے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا فرض نہیں، مگر صحابہ کرام نے وضو کے استعمال شدہ پانی سے لے کر داڑھی اور سر مبارک کے بالوں تک کو بھی کبھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔
یہ فرائض نہیں، یہ محبت ہے۔ محبت کا اصول سمجھ لیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی مجبوری کے باعث اس کے محبوب کا نام لے اور اس کے آنے کی خوشی منائے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ خدا ہر کسی کو در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔